نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ ان مومنوں کو کامیاب قرار دیا ہے جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے. یہ خشوع نماز کا بہت اہم حصہ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ نماز کی جان، نماز کی قبولیت، نماز کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خشوع کے ساتھ منسلک ہے. خشوع کہتے ہیں ایسے انہماک، ایسی توجہ اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کہ دنیا و ما فیہا سے بندہ بالکل بے خبر ہو جائے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. خشوع اور خضوع اس کو احسان کہا گیا ہے. شریعت کی زبان میں اس کو احسان کہا گیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طریقے سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنی ہے کہ جس طرح اللہ کو بندہ دیکھ رہا ہے. اتنا خشوع اور اتنا خضوع اور اس قدر توجہ، انہماک، تمام کی تمام اعضاء اور تمام کی تمام انسان کی ذہنی فکری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے. دنیا، کاروبار، عزیز و اقارب، دوست و احباب، تعلق دار، ہر چیز سے بندہ کٹ کے اللہ کی طرف آئے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں اللہ کی عبادت ایسی کروں جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تم سے نہیں بن پاتا تو یہ تو تمہارا ہر حال میں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی تصور نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تمہاری نماز قابل قبول نہیں. احسان کے درجے میں نماز قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں. نماز اس طرح قبول نہیں ہوتی کہ بندے کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں، سوچوں میں گم ہے، توجہ ہے ہی نہیں ہے، جسم ساتھ ہی نہیں دے رہا، ذہن یکساں نہیں ہے، دل و دماغ ایک طرف نہیں ہے، تو صرف ایک بت کھڑا ہو کر نکل گیا ہے واپس. تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کام کی نہیں. یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے بندہ پڑھتا ہے ادھر سے اس کی منہ پر بھی ماری جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر انتہا درجے کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اور خشوع اور خضوع کے لیے وہ تمام چیزیں بندے کے پاس ہونی چاہیے. وہ قوت، وہ طاقت کہ جس سے آپ سب کچھ پیچھے کر دیں. یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان کی بس کی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تکلیف دے کہ جو وہ کر ہی نہ سکتا. آپ کو ایسا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ پڑھ ہی نہ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سینکڑوں مرتبہ تذکرہ کیا ہو. جس عمل کا اور ہر عمل سے بہتر قرار دیا گیا ہو، توحید کے بعد جس کا سب سے بڑا تذکرہ ہو یا سب سے اہم عمل ہو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ عمل اس طرح قبول نہیں ہوگا جس طریقے سے عام طور پر لوگ کر جاتے ہیں. لوگوں کی 90% میں آ ہی نہیں رہے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ ان پڑھتے ہیں. ان کی نمازوں میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں کہ سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں سندھ کے. تو وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو بلا کر پوچھتے تھے کہ سائیں یہ نماز اپنے لیے پڑھی ہے یا اپنے کسی دشمن کے لیے پڑھی ہے؟
جو بندہ اپنے لیے کام کرتا ہے نا بڑے سوچ بچار کے بات کرتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے، بڑی انعمال کے ساتھ کرتا ہے، خوشی اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، تمام تر توجہ کو سمیٹ کر کرتا ہے، کہیں غلطی نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ عمل خراب ہو جائے۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرنی ہے جس طرح اللہ کو دیکھ رہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، عجیب لفظ ہے قرآن پاک کا اور عجیب بات ہے اور عجیب سخت قسم کی وعید ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پڑھیں ترجمہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے برابر ہے دونوں طریقے سے۔ تو جب بھی نماز کی طرف آئیں تو پہلے یہ تہیہ کر لیں، پہلے یہ اپنے آپ کو اس طرف لے آئیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو سب کچھ باہر چھوڑ کر باہر کی دنیا سے کٹ کر آپ اللہ سے جڑیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر باہر کی دنیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں اللہ سے نہیں جڑ سکتے، وہاں سے کٹیں گے تو یہاں جڑیں گے، یہاں جب جڑ گئے تو وہاں سے کٹ جائیں گے، اتنی دیر کے لیے کٹ جائیں، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خشوع اور خضوع کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترغیب دی یا آپ نے جو اس کی اہمیت بیان فرمائی، تو یقین جانیے کہ نظر یہ آتا ہے کہ یہی وہ نماز کا اصل حسن ہے، یا نماز کا وہ قبولیت کا ایک روح ہے جو خشوع و خضوع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ آپ نے باقی چیزیں تو سنت کے مطابق کرنی ہی، لیکن اس سے پہلے کم از کم خشوع و خضوع کو تو قائم رکھیں۔ پھر نماز کی قبولیت کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور تمام تر ریاض سے، نمود اور نمائش سے، تمام تر ان چیزوں سے جان چھڑا کر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کریں، پھر نماز قبول ہوگی۔ یہ بنیادی شرائط ہے نماز کی قبولیت۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، اس طرح خشوع و خضوع کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ وہ نماز ہے۔ اگر ایک نماز بھی آپ ایسی پڑھتے ہیں نا، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی یہ نماز قبول ہو جاتی ہے، جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر الہیت ہوگی، جس کے اندر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، جس کے اندر توجہ ہوگی، انہماک ہوگا، پھر سنت کے مطابق ہوگی، ایک ایک عمل پر خوب بندہ توجہ کر کر کے وہ عمل پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ نماز قابل قبول ہوگی۔ اور بالخصوص آپ اگر آج کل ایک چیز جو میرے تجربات ہیں یا آپ بھی اس پر تھوڑا سا کر سکتے ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہے مسلمان تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کریں نا کہ یہ تراویح کیسے پڑھتے ہیں۔ نماز تراویح یا تہجد کی نماز یا نوافل، یہ لمبی نمازیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ فرائض کے مقابلے میں یہ نمازیں لمبی ہیں، فرائض چھوٹے ہیں، کیونکہ فرائض میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ جماعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے بیمار بھی کھڑے ہوں گے، تمہارے پیچھے مریض بھی کھڑے ہوں گے، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی کھڑے ہوں گے، کوئی حاجت والا بھی کھڑا ہوگا جس نے کہیں نکلنا ہوگا، تو لہٰذا کیا کرو کہ فرضوں میں تھوڑی سی تخفیف کرو۔ لیکن جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت کو دیکھتے ہیں تو حیران رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی نفل قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ ما حسنہن و طولہن کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے، صحیح بخاری کی روایت، ما حسنہن و طولہن، کیا حسن ہے اس نماز کا اور کیا طوالت ہے اس نماز کی، حضرت عائشہ صدیقہ بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ کتنی لمبائی تھی اور کتنی خوبصورت نماز تھی۔ آپ علیہ السلام قیام میں کھڑے تو قیام ہی میں کھڑے، 3 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نماز تراویح میں
بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کرتے. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع اتنا لمبا ہے سبحان اللہ کہ رکوع ہی ختم نہیں ہوتا. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہی رہتے ہیں، پھر سجدے میں نہیں جاتے. سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ہی رہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی نہیں. بلکہ یہ بات روایت میں آتا ہے کہ جتنا آپ کا قیام ہوتا ہے اتنا آپ کا سجدہ ہوتا ہے. اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سہری تو گئی، آئے نا ہم منٹ کے حساب سے چلتے ہیں، سیکنڈ کے حساب سے چلتے ہیں. اور پھر آپ تباہی دیکھ لیں نماز تراویح کی، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ جلسہ ہے، نہ دعائیں ہیں، نہ اس کے اندر کوئی خشوع اور خضوع ہے. بس قرآن پڑھنے میں یا لمون اور تالمون، یا لمون تالمون یہ سمجھ آ رہی ہے، یا یہ ہے کہ بس یہ جا رہے یہ جا رہے یہ جا رہے. 1 گھنٹے 15 منٹ کے اندر بالکل تراویح کو ذبح کر کے بالکل کاٹ کوٹ کے پھینک دیا. کہ آپ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ وہاں اس وقت، بلکہ آج بھی وہاں پر ایسے ہی بعض علاقوں میں ایسا ہی نماز تراویح کیسے پڑھتے ہیں؟ آخری 10 سورت الم تر کیف سے شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں الم تر کیف انا اعطیناک الکوثر آسان کام ہے. قل اللہ احد نماز ختم، 20 رکعت نماز ختم. 20 رکعت نماز پڑھنی 20 ہے، پڑھنی کتنی 20 منٹ میں پڑھنی، 19 منٹ میں پڑھنی. باقاعدہ طور پر دیکھ کے کہتے تھے 17-18 منٹ میں نماز ختم ہو جائے. اس قدر سپیڈ ہوتی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس وقت تمہیں ایلدی سے نہیں تھا، تو میں نے وہاں پر کہا ان کو، میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ 8 پڑھ لیں، وہ ٹھیک کر کے پڑھ لیں. تو بڑے خوش ہوئے بار بزرگ نا. انہوں نے کہا یہ 8 والا کام ٹھیک ہے، چلو اور 5 منٹ میں فارغ ہو جائے، ایسے ہی ہو. تو میں تو نیا نیا پڑھ کر گیا تھا، تو ہمارے اندر تھوڑا سا تھا نماز طریقے سے پڑھنی چاہیے. اور ہیوی نماز تراویح ہے، بڑی شدت کی ٹھنڈ تھی اس وقت. تو وہاں کھڑا ہوا تو وہ پیچھے، جب میں رکوع میں جاؤں تو رکوع سے اٹھوں تو اللہ اکبر کے بجائے پیچھے سے ہائے ہائے کی آوازیں ہیں. اب اندازہ لگا لیں لوگوں کا کیا رویہ ہے نماز کے اوپر، کس قدر افسوسناک ہے. کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، زندگیاں گزر گئی، 80 سال کا بندہ ہو گیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز تراویح کیا ہوتی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز تراویح کس قدر خوبصورت نماز اور کتنی بڑی نماز. صرف ٹوٹل پورا کرنا ہے، بس وہ فکر پورے کرنے ہیں کہ بس یہ ہم نے 40 پڑھنی ہے، 60 پڑھنی ہے، 90 پڑھنی ہے. اللہ کے مطلب 2 پڑھ لو، طریقہ کار سے 2 پڑھو تو مسئلہ کوئی ضروری ہے کہ آپ ساری پڑھیں. فکر تو پوری نہیں کرنا کہ آپ نے 20 ہی تک جانا ہے، آپ 2 پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایسی ہی پڑھیں کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا باعث ہو. تو انہوں نے نماز فارغ ہوا تو انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام. ان کو پہلی مرتبہ زندگی میں سنا تھا کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو علم ترا کئی بجے شروع کرتے ہیں اور ناس پہ ختم کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، آپ نے تو بڑی لمبی پڑھا دی، 8 رکعت کی بڑا مشکل کام. تو میں نے کہا چلیں کل 20 پڑھا دیں گے. اگلے دن پھر 20 کی 8 رکعت نہیں پڑھی انہوں نے، اس دن بھی 20 ہی پڑھی، کیونکہ وہ 8 والی بات تھی نہیں. 8 کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 8 بھی کوئی نماز ہے، حالانکہ حقیقت میں 8 ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. رمضان میں وہ تراویح ہے، غیر رمضان میں وہ تہجد ہے. یہ صرف فرق ہے کہ یہاں پر اجتماعی ہوتی ہے، وہ انفرادی ہوتی ہے. یہ امت کا اجماع ہو چکا ہے، امت ساری کی ساری رمضان کے اندر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور یہ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو یہی نماز تہجد بنتی ہے، لوگ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں. تو جب 20 شروع کی تو انہوں نے کہا یہ کام 2 دن سے نماز پڑھائی ہے، تیسرے دن انہوں نے امامت سے فارغ کر دیا. انہوں نے کہا وہ ہمارا پرانا امام تھا. یہ حشر ہے آج بھی، تراویح کا یہی حشر ہے آج بھی. جو مولوی سب سے زیادہ سپیڈ مارتا ہے تراویح میں، اس کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. مولوی بھی اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے اٹھک بیٹھک کروا دیتے ہیں اور اوپر نیچے کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے بندو یہ بہت بڑا مذاق اور بہت بڑے توجہ کی بات ہے کہ یہ ہو کیا رہا، اللہ کی نماز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نماز کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ایک ایک
ایک ایک جز بتلایا ہے، ایک ایک چیز بتلائی ہے، عمل کر کر کے بتلائی ہے، اس کا جو حشر آج ہم نے کیا ہے الامان والحفیظ دیکھ کر خوف آتا ہے، یہی کہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں اور توجہ کے ساتھ ٹھیک کریں، سیکھ لیں نمازیں، سیکھ لیں نمازیں۔ یہ سکھانے والے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پھر نہ، یہ سکھانے والے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو نہ۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ قسمت آواز مارتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ قسمت کو آواز کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہا جائے نا کہ یہ سیکھو تو پھر سیکھیں اس کو، جب کہا جائے کہ علم حاصل کر لو تو علم حاصل کر لو۔ مبادہ کہ یہ علم کے دروازے بھی بند ہوئے، فتنوں کا دور ہے، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں، اگلے وقت کا کوئی پتہ نہیں، اگلے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔